آپ ایک شاعر ادیب بھی تھے، بلکہ آپ کی کتابیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے جو آج مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے، آپ ان علوم کے ماہر بھی تھے جن میں علم ریاضی ہے، علم فلکیات اور انہی جیسے دیگر علوم۔ اس لیے کہ یہ بات فقط کہنے کی بات نہیں ہے، آپ کی کتابیں، آپ کی کتب جو مختلف موضوعات اور مختلف علوم اور فنون پر لکھی گئی ہیں وہ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی ایک نابغہ عصر اور ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آپ کی علمیت سے، آپ کی فقاہت سے، آپ کی ثقافت سے کوئی بھی صاحب علم انکار نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے ہونے کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر اور آپ کے علم کے اثرات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ توقعات اور وہ امیدیں جو آپ کی شخصیت اور آپ کے علم کو دیکھنے کے بعد ایک انسان لگاتا ہے، وہ توقعات اور وہ امیدیں ہمیں کہیں پر بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے وابستہ علماء، عقیدت مند اور آپ ہی کی فکر پر قائم کردہ مدارس اور جامعات کہ جب نظام تعلیم کو اور جب نظام تدریس کو اور ان سے فارغ ہونے والے فضلاء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کی علمی فقاہت اور ثقافت نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ صرف اور صرف آدھ صدی کے بعد ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ جو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اختیار کیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، آخر یہ قافلہ اور یہ کارواں اس راستے سے بچھڑ کیسے گیا اور دور کیسے ہو گیا۔ اس کے اسباب اور اس کے عوامل پر ہم جب غور و خوض کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سبب اور پہلا عامل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ مدرسہ، وہ جامعہ کہ جو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی میں قائم کیا تھا، اس جامعہ کی نہ تو مکانی وسعت ہو سکی، نہ اس کی علمی وسعت ہو سکی اور نہ ہی عصری زمانے، عصری تقاضوں کے مطابق اس پہ کام کیا جا سکا۔ یعنی آج بھی جب ہم بریلی میں جامعہ کو دیکھتے ہیں، منظر الاسلام کو، ہمیں وہی چھوٹی اور تنگ گلیوں میں چھوٹا سا مدرسہ نظر آتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی وسعت پیدا نہیں کی جا سکی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی یا ان کے بعد اس مدرسے کو وسعت دی جاتی، اسے ایک یونیورسٹی کا نام دیا جاتا اور یونیورسٹی بنائی جاتی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصانیف پر کام ہوتا، تحقیقات ہوتی اور دنیا آ کر وہاں سے فیض یاب ہوتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرچشمہ، وہ بنیاد جو مولانا نے قائم کی تھی وہ بھی خشک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فضلاء، وہ علماء کہ جو جہاں وہاں سے پڑھ کر پاکستان میں آئے، انہوں نے چند فقہی اور چند کلامی مسائل ہی کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنائے رکھا۔ یعنی فقہی مسائل میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے اور زمانے کے ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوئی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال آیا کہ اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ٹخنے سے اوپر شلوار ہونی چاہیے، اور اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کے مسئلہ، اس طرح کے مسائل کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنائے رکھا۔ اور چند کلامی مسائل، محبت رسول، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کا ایک بنیادی نقطہ ہے، اور صرف بنیادی نقطہ نہیں بلکہ سر فہرست ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اور ان کی فکر کا نچوڑ ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی محبت رسول، اس کے نظریے اور اس کی فکر کو صرف ایک مسلک کی حد تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات سے عقیدت اور تعلق یہ در حقیقت آفاقی ہے، عالمگیر ہے، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت کائنات کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جو علماء اور فضلاء بریلی سے پڑھ کر آئے اور یہاں پر انہوں نے کام کیا تو ان کی دلچسپی کا موضوع یہی چند فقہی مسائل اور چند کلامی مسائل، اور اسی کی تاکید اور اسی پر ہی تقاریر اور اسی پر ہی تدریس ہوتی رہی۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے اور ان کے تعلق سے مدارس قائم ہوئے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فکر پر جو مدارس اور جامعات قائم ہوئے وہاں پہ مولانا کی کوئی کتاب بھی تدریس میں نصاب میں شامل نہیں ہے، اور مولانا نے جو علوم حاصل کیے، جو سیکھے اور جن پر کتابیں لکھی، آج وہ علوم ان کے اپنے مدارس میں کہیں پر بھی پڑھائے نہیں جاتے، اور جامعات سے نکلنے والے فضلاء علماء زیادہ سے زیادہ وہ چند درسی کتابوں کے ماہر ہوتے ہیں اگر ہوئے تو، یا وہ خطیب ہوتے ہیں یا وہ بیٹھ کر پھر تعویذ اور گنڈا اور روحانیت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی جن علوم کے ماہر تھے اور انہوں نے جن علوم پر کتابیں لکھی، ان کی تصانیف موجود ہیں، اگر انہی علوم سے، انہی فنون سے اگر فضلاء کو، علماء کو اور طلباء کو واقفیت دی جاتی، ان کو مہارت دی جاتی، ان کو پڑھایا جاتا، تو جامعات اور مدارس سے نکلنے والے علماء صرف چند شعبوں تک اور چند علوم تک اور چند میدانوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کرتے۔ تو ہمیں یہ تیسرا سبب بھی نظر آتا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کو دیکھتے ہیں، سید سلیمان ندوی کو دیکھتے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہم عصر علماء کو دیکھتے ہیں، انہوں نے عصری تقاضوں کے مطابق بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو فالوورز ان کے طلباء اور فضلاء پیدا ہوئے، انہوں نے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں اور مغرب کے چیلنجز کیا ہیں۔ صرف ان کے مطابق کام نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ان کا شعور انہوں نے حاصل کیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ اسلام پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ حملے کس قسم کے ہیں، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو جو چیلنجز پیش ہو رہے ہیں وہ چیلنجز کیا ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس شعور کی بھی کمی نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے حوالے سے مدارس میں، جامعات میں اور مولانا کی فکر سے تعلق رکھنے والوں میں اس بارے میں نہ ہی کوئی فکر ہے، نہ ہی کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی شعور اور اس طرح کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں، چیلنجز کو سمجھیں اور ان کی بنیاد پر بیٹھ کر تحقیق اور ریسرچ کا کام کریں۔